سے دور ہوگا میں اتنا اس کو اپنی ذات سے دور کر دوں گا۔ بس یہ سوچ ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو عقل میں آ جائے۔ اگر یہ نقطہ عقل میں آ جائے اور اس پہ زندگی آپ کی اور میری سنور جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حشر کے میدان میں قیامت کے دن ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کے رش کریں گے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مہربانی کرنے میں، محبت کرنے میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن آپس میں محبت، رحم، پیار، تعلق، اس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مثال، میرے سر میں درد ہے لیکن میری آنکھ نہیں سو سکتی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو میرے پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، کانٹا پاؤں میں چبھا ہے۔ یہ مومن کی مومن سے مثال دی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، او جی انہوں کا گھر سڑیا نا، ساڈا تو نہیں سڑیا، ان کا بچہ مرا ہے نا، ہمارا تو نہیں کچھ ہوا، ان کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، ہمارا تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر مومن ہے تو مومن کو تکلیف آئے تو سارے مومن تڑپ اٹھتے ہیں۔ جب کسی مومن کی تکلیف دیکھا کرو تو کم از کم اس مومن کا یہ حق ہے کہ انسان اللہ سے اس کے لیے دعائے خیر تو کر دے۔ وہ مومن اپنے ایمان کو تولے جس کے دل پر مومنوں پر آنے والی تکلیفوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کو دکھ نہیں ہوتا، اس کو غم نہیں ہوتا۔ کیونکہ مومن کو جب تکلیف آتی ہے، جس طرح آنکھ میں تکلیف ہو تو جسم نہیں سو سکتا، جسم آرام نہیں کر سکتا، ایک مومن کو تکلیف آئے تو کائنات کے مومن تڑپ اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ سنیے، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سنیے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب تم اس کو کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور وہ بات بتائیے جس کے کرنے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، جتنا سلام زیادہ کہو گے اتنی محبت مومنین کے درمیان بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا ایمان پختہ ہوگا، اور جتنا پکا مومن ہوگا اتنی جلدی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ذرا غور کیجئے، آپ کی اور میرے زندگی کی روٹین کے اندر یہ سلام کس حد تک موجود ہے؟ ہم خط بھی لکھتے ہیں تو اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ آداب عرض ہے۔ خط لکھتے ہوئے کیا لکھا جاتا ہے؟ آداب عرض ہے۔ سلام کرتے ہوئے کوئی کسی کو سلام کرے السلام علیکم، کبھی آپ نے سنا ہے وہ جواب وعلیکم السلام مل جائے؟ نادر ہی کوئی سلام کا جواب دے دے، وگرنہ کہے گا السلام علیکم، جی بڑی مہربانی، نوازش، شکریہ۔ ارے بھائی میں نے السلام علیکم کہا ہے، وہ آگے سے شکریہ، مہربانی، نوازش۔ ایک کو میں نے کہا السلام علیکم، وہ مجھے کہنے لگا ہلا۔ میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہلا واللہ۔ میں نے کہا السلام علیکم، کہتا حیاک اللہ۔ سلام کا جواب نہیں، سلام علیکم کا جواب مہربانی، نوازش، جزاک اللہ، بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، آپ بڑے اچھے، یہ سلام کا جواب نہیں ہے بھائی۔ سلام کا جواب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ فوراً جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پھیلاؤ گے تمہارے دلوں میں محبتیں پروان چڑھیں گی، تمہارا ایمان پختہ ہوگا اور تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میری ان لوگوں کے لیے محبت واجب ہو گئی۔ یہ جتنی حدیثیں میں آج آپ کو سنا رہا ہوں نا، خرچے والا کوئی کام نہیں ہے، محنت والا بھی کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی جی مولوی صاحب کے پاس گئے تھے، اس نے ہمیں اچھی بلی پھٹیک میں ڈال دیا۔ صرف زندگی کو ایک روٹین پہ لانے والا کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری ان کے لیے محبت واجب ہو گئی۔ کن کے لیے؟ اگر کہیں نا جو روز 1000 ریال خرچ کریں، طاقت ہے ہم میں۔ جو روز 1000 رکعت نماز پڑھیں، طاقت ہے ہم میں۔ اللہ بہت آسان سا کام بتا رہا ہے، اپنی محبت کا وعدہ بھی دے رہا ہے۔
ان کے لیے میری محبت واجب ہے. کن کے لیے؟ جو جب بھی دوسرے سے محبت کریں تو وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرے. جو بندہ دوسرے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اس پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. یہ دل کا معاملہ ہے. آپ محبت کر رہے ہیں، کسی سے دوستی کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سوچئے رک کر میری اس سے دوستی کی وجہ کیا ہے. اگر اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے ملاقات ہے، اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا اور جدا ہونا ہے، ایک دوسرے پہ پیسے کا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے، تو مبارک ہو. محمد کریم فرما رہے ہیں، مالک عز و جل فرماتا ہے ایسے بندوں پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی ایک بستی میں جا رہا دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے. راستے میں کوئی روک کر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اس آدمی کو ملنا ہے. سوال ہی پوچھتا ہے کیوں ملنا ہے؟ اس کی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کاروبار لنک ہے تمہارا؟ کہا نہیں. اس نے کوئی تم پہ نیکی کی تھی جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا بالکل نہیں. کہا کوئی احسان ہے؟ کہا نہیں. کوئی پیسہ لینا دینا ادھار کا معاملہ؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہ موحد ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اب سوال کرنے والا کیا کہتا ہے سنیے. کہتا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا، اور یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں تو اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اب تو خود اللہ کا محبوب بن چکا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرے سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل اس آدمی کا نام 7 آسمانوں میں لیتا ہے، اعلان کرتا ہے فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے. ہر فرشتے پہ لازم ہے اللہ کے محبوب سے محبت کرے. کیا خرچ ہوا، کتنی محنت ہوئی، لیکن محبت کی بنیاد اللہ عز و جل کی رضا. جب اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے تو 2 قدم چلنے کی بنیاد پر اللہ کی جنتوں میں اللہ کے بندے کا مقام بن جاتا ہے. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ اور میں بھی اپنی محبتوں کو ٹٹول لیں، چیک کر لیں. ہماری محبت کی بنیاد کہیں قوم، قبیلہ، برادری، مال، دنیا کے معاملات تو نہیں ہیں. اگر اللہ کے لیے ہماری محبت ہے تو اللہ کی فضل سے یہ اتنا عظیم عمل ہے، مالک قبول کر لے تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کن کاموں پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر، ہر مسلمان سے خیر خواہی بھلائی کرنے پر. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنا کوئی رگڑے میں آ رہا ہے نا، داڑھ کے نیچے آیا تو رگڑا لگا. مثال اس کی، ایک بندہ جا رہا ہے چھوٹی، اسے ایمرجنسی جانے پڑ گئی، اس کی گاڑی 20,000 کی ہے، اب وہ بکنی نہیں ہے تو 12,000 میں بیچ کے جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ گاڑی کی قیمت اتنی ہے، لیکن پتہ ہے چھٹی جانا ہے، نہ لو ریٹ نہ لگانا، تنگ آگے آپ ہی بیچے گا، انہیں ہی دے کے جائے گا. یہ خیر خواہی نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا. اور یہاں ذرا غور کر کے سمجھ لیجئے سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے. سب سے بڑی خیر خواہی، جس مسلمان کو آپ دیکھو کہ وہ جہالت اور بے علمی کی وجہ سے شرک اور بدعت کی طرف گامزن ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کے ایک دفعہ سمجھا دو بھائی یہ راستہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ برادری ہو، وہ عزیز ہو، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو، وہ پڑوسی ہو، وہ بستی والا ہو، وہ زبان والا ہو، جس مسلمان کو دیکھو وہ شرک کے عمل میں گر رہا ہے، بدعت کے عمل میں گر رہا ہے، خلاف سنت کام کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے ایک دفعہ
آپ کا حق بنتا ہے اس کو بتاؤ، سب سے بڑی بھلائی اس کے ساتھ یہی ہے، اے بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، تیرا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھا کر۔ اے بھائی تو قبروں پہ جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، نذر و نیاز دیتا ہے، یہ کام کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، اللہ کے لیے قرآن کو پڑھ لے اور اپنے عقائد سے توبہ کر لے۔ اس پہ ملتا کیا ہے؟ اس پہ انعام کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، جب وہ چلتی ہے اس کی 70,000 صفتیں، خوبیاں اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے دائیں طرف چلتی ہیں، 70,000 بائیں طرف چلتی ہے، اور وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر، اللہ نے مجھے اس انسان کے لیے پیدا کیا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ مولوی صاحب ہو، وہ شیخ صاحب ہو، وہ لازمی بات ہے جعلیات کے داعی ہوں، کوئی بھی، ہر مسلمان پر اللہ کی دین کی دعوت دینا فرض ہے اس کی استطاعت کے مطابق۔ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑا اچھا سلوک یہ ہے کہ جس کو آپ دین کے خلاف چلتے ہوئے دیکھو، اس کے سامنے محبت سے، پیار سے، درد سے، دکھ سے، سننے والے کو چڑانا مقصود نہ ہو، بلکہ یہ مقصود ہو آپ کے دل میں سے آواز نکلے، وہ بھی سمجھے کہ یار جو اتنے منتیں کر رہا ہے، آخر اس کو میرے ساتھ کوئی انس ہے تو کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سائل پوچھتا ہے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، خلیفۃ المسلمین کے لیے، عامۃ الناس کے لیے۔ یہ پورا دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے اور بھلائی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، سنیے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ موٹا سا اصول ہے۔ تو لیے ذرا میں اپنی زندگی کو چھانوں اور آپ اپنی زندگی کو چھانیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں؟ خود تو جان چھڑا لیں گے، کسی اور کو پھنسا دیں گے۔ کوئی چیز ہم نے بیچنی ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی مشینری ہو، کوئی گاڑی ہو، کچھ بھی بیچنا ہو، اس کے عیب، اس کی برائیاں وہ ساری کوشش کریں گے چھپا لیں، پتہ نہ لگے، ایک باری مگرو لے پھر روندہ ہی رہے گا، میری تو جان چھوڑ جائے گی نا، میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، مینوں کسے نہ لگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اس سے بہتر، اس سے بڑی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا۔ سوچئے، آپ اپنی روٹین کے سارے کام دیکھیے، کتنے کام ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور جب بھائی کا معاملہ، بھائی سے مراد ماں جایا نہیں، بھائی سے مراد جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جو موحد ہے، جو مشرک نہیں ہے، جو بدعتی نہیں ہے، جو شرک کی غلاظت میں نہیں گرا، وہ موحد ہے، اس موحد کے لیے دل میں وہی چیز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، مسلمان پر زیادتی نہیں کرتا، مسلمان پر زیادتی نہیں کرتا، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی عظیم خوشخبری ہے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے اگر ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کے کام آنا، کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت میں، کسی تکلیف میں چل کر جانا، مجھے 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے کے قیام سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم تو رگڑا لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے، حسد کی آگ، اچھا انہیں بھی یہ گڈی لے لی، کرنا ہے صاحب کی تو داڑھ تلے آوے صحیح. ہمیں پسند ہی نہیں ہے مومن کو کوئی اچھی